السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے نہیں مانا اگر وہ سب کچھ انہیں میسر آ جائے جو زمین میں ہے، بلکہ اتنا اور بھی ان کو میسر آ جائے تو وہ سب کچھ دے کر اللہ کے گرفت سے بچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہی لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 18 تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للذین استجابوا لربهم الحسنى، وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کو مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے۔ ان کے لیے بھلائی ہے کیا مطلب؟ جن لوگوں نے بھی اپنے رب کا حکم مان لیا، یعنی جیسا رب نے فرمایا ہے ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کی، اس کی طرف ہمیشہ آگے بڑھتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تعلق سے جو بھی اسٹیپ وہ دنیا میں لے رہا ہے، اللہ نے اس میں کیا ہدایت دی ہے، کیسے اللہ نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، کیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ جو آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے رب کے حکم کو مان لیا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، ان کے لیے بھلائی ہے۔ بھلائی کیسے ہے؟ بھلائی دنیا کے اندر اس کی زندگی کے ہر فیکلٹی میں، دنیا کے ہر شعبے میں، جس مقام پر بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اندر اس کے لیے دنیا کی بے شمار مصلحتیں پوشیدہ ہوں گی۔ یعنی اللہ کا جو حکم ہے اس میں بے شمار مصلحتیں ہیں، وہ اس کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہے گا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا۔ دوسری بات، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے، اس کے دل کو بے پناہ اطمینان اور یہ حقیقی خوشی ملتی ہے۔ وگرنہ جو آدمی اپنے من مرضی زندگی گزارتا ہے، کبھی بھی اس کے دل کے اندر چین اور سکون آنے والا نہیں ہے۔ اور جو آخرت کی سب سے بڑی بھلائی ہے اور اچھائی ہے وہ یہ کہ آخرت میں جو اس کے ساتھ حسن سلوک ہوگا وہ سب سے زیادہ بے پایا اور سب سے زیادہ پائیدار ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کے حکم کو مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے نہیں مانا، اگر اللہ نے فرمایا والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا، ان کو اگر آخرت میں زمین میں جو کچھ ہے وہ سب میسر آ جائے اور اس کا ڈبل ان کو میسر آ جائے، تو ان کی کوشش کیا ہوگی کہ یہ سب دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ یعنی یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگر دنیا کے اندر انسان اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارا، تو مرنے کے بعد رب کے بارگاہ میں پہنچنے کے بعد عذاب بالکل ڈیفینٹ ہے، نہیں عذاب ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی دنیا میں اپنے من کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، ان کو اس دنیا کی زندگی کو گزار کر کے آخرت میں پہنچنے کے بعد ڈیفینیٹلی ان کو عذاب ہوگا۔ اب ایسے لوگ قیامت کے دن کیا سوچیں گے؟ وہ یہ سوچیں گے کہ اگر زمین بھر ان کو مال و دولت مل جائے، سونا چاندی مل جائے، اس کا ڈبل مل جائے، تو اس کو رب العالمین کو دے کر کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی حرکتیں ہی ہوتی ہیں، کہیں پر پھنسے دیا اور نکلے بنے، ان کی حرکتیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ دنیا میں بھی وہ منمانی زندگی گزارتے ہیں، تو دنیا میں بنائے ہوئے قانون کے گرفت میں جب وہ آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ کچھ دے اور نکلتے بنے۔ یہی چیز آخرت میں بھی ہوگی، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جو ان کا حساب ہوگا بہت ہی بری طریقے سے ہوگا، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے
کہ جو لوگ بھی اس دنیا میں اپنے رب کے حکم کو مان لیتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں ان کے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، دنیا میں ان کے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ کانٹا بھی اس کے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ وہ جتنے بھی نیک اعمال انجام دیتے ہیں، ان کے ہر نیک عمل کے بدلے میں ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اس پر قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں۔ یہاں پر مزید سن لیجئے کہ جب ایسا آدمی جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان لیا، اپنے رب کے حکم کو مان لیا، اور آخرت میں جب وہ پہنچا تو اس کا نامہ اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اور اس کو یہ بھی بتلایا جائے گا کہ دیکھیے آپ دنیا میں تھے، آپ نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، لیکن اس سے کوئی سختی نہیں ہوگی، کوئی سختی نہیں ہوگی۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب العلم میں اور صحیح البخاری کتاب التفسیر میں اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس آدمی کا حساب لے لیا گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ قیامت کے دن جس آدمی کا حساب لے لیا گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کا آسان حساب لیا جائے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جن کا حساب لیا جائے گا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، یہ جو نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوں گے اور ان کو جو ان کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان سے جو پوچھ گچھ کیا جائے گا وہ پوچھ گچھ نہیں ہوگا بلکہ صرف پیشی ہوگی، یعنی پیشی ہوگی اللہ کے سامنے، نامہ اعمال دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ دیکھیے بھائی آپ نے یہ سب نیک عمل تو کیا ہے، آپ سے یہ بھی برائی بھی ہوئی ہے، مطلب ان کو تنبیہ کیا جا رہا ہے، بس اور کچھ نہیں، بس پیشی ہوئی، ان کو آگاہ کر دیا گیا اور وہ جنت کے لیے نکل جائیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا، اس کے ہر چیز کی تفتیش شروع ہو گئی، تو سمجھ لو کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کو ڈیفینیٹلی تباہ ہونا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے روشنی میں اور جو باتیں اب تک ہم نے بتلائی اس کی روشنی میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو لوگ بھی دنیا میں منچاہی زندگی گزارنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ بھی، چاہے وہ موحد ہو چاہے وہ مشرک ہو، جو بھی ہو، یہاں پر کوئی یہ نہیں ہے بڑے بڑے موحدین کو دیکھا گیا ہے اس دنیا میں اور دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے، بس اوپر سے خالی موحد ہے، اندر سے کمپلیٹ کھوکھلے ہیں، اندر سے کمپلیٹ کھوکھلے ہیں۔ کیوں کھوکھلے ہیں؟ کھوکھلے اس اعتبار سے ہے کہ توحید جو ہے وہ صرف زبان پر ہے، عملی اعتبار سے کچھ نہیں ہے، عملی اعتبار سے پھوکل ہے، پھوکل۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں جن لوگوں نے بھی دنیا کی زندگی میں اپنے منمانے انداز سے زندگی گزارنے کی کوشش کی، کل قیامت کے میدان میں جب وہ پہنچیں گے، کل قیامت کے میدان میں جب وہ پہنچیں گے، ان کے حساب کتاب میں بڑی سختی ہوگی، چھوٹے بڑے تمام حساب کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر چیز کی تحقیق ہونا شروع ہو جائے گا، ہر چیز کی تفتیش ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کو ایک مثال سے اور سمجھ لیجئے، ایک آقا ہے، اس کا ایک غلام ہے، اب آقا کو اپنے غلام پر پورا اعتماد ہے، اب وہ کوئی کام کرتا ہے تو آقا اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اعتماد ہے کہ یہ جو ہمارا غلام ہے، ہمارا بڑا فرما بردار ہے، اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ لیکن ایک آقا ہے اور اس کا غلام ہے، آقا کو اپنے غلام کے اوپر اعتماد نہیں ہے، نہیں، یہ ڈنڈی مارتے رہتا ہے، یہ باتوں کو نہیں مانتا ہے، یہ منمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی تحقیق کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے۔ یہی مثال ہے قیامت کے میدان میں، جب وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں منچاہی زندگی گزارنے کے چکر میں پڑے ہوں گے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوں گے، جو ان کی چاہت ہوتی ہوگی وہی کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، ایسے لوگ جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ دیکھیے ایک حدیث ہم آپ کو یہاں پر بیان کر دیتے ہیں جس کو سمجھ لیجئے، اور سمجھ لیجئے اس کی روشنی میں صحیح مسلم کتاب صفت القیامہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے کم درجے والا جو جہنمی ہوگا، اس جہنمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے، سب سے کم درجے والا جہنمی، لیکن وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں ہی رہے گا، وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ اگر تم کو یہ دنیا بھر کی دولت مل جائے، جس دنیا میں تم زندگی گزار کے آئے ہو،
پورے دنیا بھر کر کے تم کو دولت مل جائے اور اگر تم اس کو دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ تو کیا تم ایسا کرنے کی کوشش کرو گے؟ کہا کہ ہاں اللہ، اگر ہم کو دنیا بھر کی دولت مل جائے یا اس کا ڈبل بھی مل جائے تو میں اس کو دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں تو اس سے بھی آسان بات تم کو کہا تھا، یہ تو بہت بھاری بات ہے، پورے دنیا بھر کی دولت کیا معمولی بات ہے، بہت بھاری بات ہے۔ تم نے دنیا میں جس میں تم زندگی گزار کر کے آئے ہو انسان بن کر کے، وہاں پر ہم نے تم کو اس سے بھی آسان دیا تھا آپشن۔ کیا آپشن دیا تھا؟ آپشن یہ دیا تھا کہ توحید پر قائم رہنا، توحید پر قائم رہنا، میں تم کو جہنم سے بچا لوں گا اور جنت دوں گا، لیکن تم شرک پر اڑے رہے۔ یہاں پر یاد رکھیے، اس حدیث میں توحید پر قائم رہنے سے مراد صرف اہل حدیث جماعت میں آ کر کے نام لکھا دینے سے نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا توحید پر صرف اہل حدیث جماعت میں آ کر کے نام لکھا دینے سے نہیں ہوگا۔ توحید پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید کا اقرار اور ایکسیپٹیشن اپنے دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے، اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق ہماری زندگی کے اندر عمل میں مضبوطی ہونی چاہیے، تب جا کر کے موحد ہوتا ہے، وگرنہ ہر کسی کے شان میں موحد کا جو لفظ ہے وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا